بسم الله الرحمن الرحيم. وعليه قوله بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وهذه اللغة نادرة في أب وتاليه، ولهذا قال وفي أب وتاليه ينذر النقص. واللغة الأخرى في أب وتاليه أن تكون بالألف رفعا ونصبا وجرا، نحو هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت أباه وأخاه وحماها، ومررت بأباه وأخاه وحماها. وعليه قول الشاعر إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. شرح ابن عقیل کا سبق ہے اور اس کی یہ تھوڑی سی عبارت ہوئی. اس سے پہلے والے سبق میں یہ بتایا تھا کہ ذو مالی اور فمن اسماء ستہ مکبرہ میں سے دو ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے 4 مصرے پیش کیے تھے جس میں بتایا تھا کہ ابن اخن حمن اور حنن یہ 4 اسماء ستہ میں سے ہیں. 4 2 6 ہو گئے. اس طرح 6 اسماء کی وہی قید ہے کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف جیسے مضاف ہوں تو ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے وہ الفیہ کے ساتھ. لیکن یہاں پر چونکہ یہ عربی سوم سے آگے کی کتاب ہے تو اس میں کچھ اور جزئیات بھی بتاتی ہے. چنانچہ جزئیات میں یہ بتایا کہ ابن اخن حمن ان تینوں کے اندر اکثر اعراب واو الفیہ کے ساتھ آتا ہے جیسا کہ پہلے معلوم، لیکن 2 لغتیں اس میں اور ہیں. ایک لغت یہ ہے کہ واو الفیہ کو ہٹا دیا جائے یعنی نقص کے ساتھ، اور زیدن کا اعراب دیا جائے. اگر ان مضاف نہ ہو تو حنن کا نام اور ہنن کی طرح اعراب دیا جائے گا، ابن ابن کی طرح اعراب دیا جائے گا. اور اگر مضاف ہو تو پھر جو ہے واو الفیہ نہیں آئے گا، ڈائریکٹ ابوہ ابہو ابھی آئے گا. اور تیسری لغت اس میں یہ ہے کہ ہر حالت میں الف کے ساتھ اباہو اباہو. اس کا نام ہے قصر. موسیٰ کا اعراب ہوگا ہر حالت میں جو ابھی آج بتانے جا رہے ہیں. اور حنن کو الگ سے بتایا تھا کہ حنن کے اندر کیا ہے، اصل واو الفیہ کو ختم کرنے کے ساتھ اعراب یعنی متمکن کا، اس میں متمکن کا اعراب ہے. یہ حنن حنن زیدن کا اعراب ہے. البتہ ہے کہ واو الفیہ کے ساتھ بھی اس کا اعراب آتا ہے، لیکن واو الفیہ کے ساتھ آنا جس کا نام اتمام ہے یہ کم ہے، قلیل جدا. اور نقص واو الفیہ کے ساتھ کے بغیر آنا یہ اکثر ہے. اسی میں امام فرا کا قول نقل کیا تھا کہ امام فرا تو کہتے ہیں کہ واو الفیہ کے ساتھ آنا ہی صحیح نہیں ہے، نقص جائز ہی نہیں. لیکن امام سیبوہ نے نقل کیا ہے اس کا جو ہے انکر الفرا جواز اتمامی ہے، یعنی اتمام کو جائز ہی نہیں قرار دیا، نقص ہی جائز ہے. لیکن امام سیبوہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، نقص بھی جائز ہے، اتمام بھی جائز ہے. تو یہ سب باتیں پہلے کے اسباق میں ہو گئی، تھوڑا سا یہ عادہ ہو گیا تاکہ وہ چیزیں یاد ہو جائیں. پھر یہاں پہ جو شعر پیش کر رہے ہیں اس شعر میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابن اخن امن میں 3 لغتیں ہیں، وہ ایک واو الفیہ کے ساتھ اور دوسری لغت ہے حنن کی طرح یعنی نقص، اور تیسری اس میں بتا رہے ہیں بے ابھی ہی، دوسری ہی بتا رہے ہیں یعنی اس کا شعر پیش کر رہے ہیں. جو دوسری پہلے بتایا تھا کل کے سبق میں اس میں شعر سے اس کا استشہاد کر رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں. وعلیہ قولہ، اور اسی دوسری لغت کے اوپر شاعر کا یہ قول ہے بِأَبِهِ اقتدا، اپنے باپ کی اقتدا کیا، عدی ابن حاتم نے، فی الکرم سخاوت میں. ومن یشابہ، اصل میں ہے ومن یشابہ، شابہ یشابہ ابہ، یہ شرط ہو جائے گا، یشابہ شرط مجزوم ہوتی ہے. ومن یشابہ ابہ، اور جو مشابہت اختیار کرے اپنے باپ کی اور جو مشابہ ہو اپنے والد کی، فما ظلم، تو اس نے ظلم نہیں کیا، کچھ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ عدی ابن حاتم بھی سخی تھے اپنے والد کی طرح. ان کے والد جیسے حاتم تائی مشہور ہے سخاوت میں،
ایسے عدی بھی سخی تھے، اور سخاوت میں، شرافت میں، کرم میں اپنے والد کی اگر کوئی مشابہت اختیار کرتا ہے تو نیک کام میں تو مشابہت اختیار ہی کرنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، فما ظلم تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایک صاحب کے یہاں شادی تھی تو عدی ابن حاتم کے پاس وہ آیا، انہیں کا زمانہ تھا، تو آ کر کے کہنے لگا کہ میرے یہاں بچی کی شادی ہے تو آپ کے یہاں سے دیگ چاہیے۔ کہا کتنے دیگ چاہیے؟ کہا 40 دیگ چاہیے۔ کہا کس دن شادی ہے؟ تو بتایا، تاریخ بتا دیا، تو تاریخ بتا دیا، انہوں نے لکھ لیا، اور اس کے بعد جب شادی کی تاریخ آئی تو خود سے عدی ابن حاتم نے 40 دیگ ان کے گھر پہنچوا دیا۔ وہاں پہنچ گیا، وہاں جو ہے باورچی لوگ آئے اور شادی کا کھانا بننے کی تیاری ہونے لگی، اور دیگ وگ دھلنے کے چکر میں سب لوگ آئے کہ چلو دیگ دھلتے ہیں، تو دیگ کے پاس گئے اور اس کے بعد اس کو کھولا، اس میں کھانا تھا، تو دوسرے کو کھولا، اس میں بھی کھانا تھا، تیسرے کو کھولا، اس میں بھی کھانا تھا، یعنی 40 دیگ انہوں نے کھانا پکوا کے بھیجا تھا۔ تو یہ سخاوت ہے۔ عدی اپنے باپ کی طرح یہ بھی سخی تھے، کرم میں، سخاوت میں، شرافت میں اپنے باپ ہی کی طرح تھے۔ اس طرح کا ایک واقعہ، ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے، ایک واقعہ اس طرح بھی منقول ہے کہ 40 دیگ انہوں نے بھیجا، لیکن ان کی سخاوت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ خالی برتن ان کے گھر واپس کیا جائے، ان کے گھر دیا جائے، واپس بھی نہیں کرنا ہے، ان کے گھر بھیجا جائے، اسی لیے سب میں کھانا پکوا کے بھیجا۔ تو بھی ابھی اقتدا، جو اپنے باپ کی اقتدا کرے، بھی ابھی اقتدا، عدی نے اقتدا کیا اپنے والد کی فی الکرم، سخاوت میں، اور یشابہ ابہ، اور جو شخص اپنے باپ کی مشابہت اختیار کرے فما ظلم، تو کوئی بری بات نہیں۔ تو یہ شعر کا مطلب ہو گیا، لیکن جس مقصد کے لیے یہ شعر پیش کیا وہ ہے بی ابی ہی، جو عام اس کی لغت ہے وہ کیا ہے؟ بی ابی ہی ہونا چاہیے، یا کے ساتھ، الف کے ساتھ، واو کے ساتھ، اور اس طرح کا ہے نا وا الف لانا، اس کا نام ہے اتمام، نحو کی اصطلاح میں اتمام۔ تو اتمام بھی اس میں ہے، لیکن اتمام کے ساتھ ساتھ نقص بھی ہے، یعنی وا الف یا نہ لانا۔ تو وا الف یا نہ لانا یہ دوسری لغت ہے، اور اس کے لیے یہ شعر مثال پیش کیا ہے کہ دیکھو عرب کے لوگ ایسے بھی شعر کہتے تھے، اور اس میں ابن کے اندر کیا ہے؟ وا الف یا کا حذف ہے، یعنی نقص ہے، تو نقص کے ساتھ بھی شعر ہے، اور اتمام کی مثال تو ہے ہی، وہ تو عام ہے ہی۔ تو یہ نقص کے لیے مثال پیش کر کے شعر کو پڑھ کر کے بتایا ہے کہ دیکھو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن وہذہ اللغۃ نادرۃ، اور یہ لغت کم ہے ابن میں اور اس کے بعد آنے والے 2 اسموں میں، یعنی اخن اور حمل میں۔ اور لہذا قال، اسی وجہ سے شاعر نے، اسی وجہ سے مصنف الفیہ محمد ابن مالک نے کہا ہے وفی ابن وتالیہ ینظر، اور ابن میں اور اس کے بعد آنے والے 2 اسموں میں ینظر، یہ نادر ہے، یہ کم ہے۔ ای ینظر النقص، نقص یعنی وا الف یا کا نہ لانا، یہ کیا ہے؟ کم ہے۔ لہذا اسی کو بتایا۔ واللغۃ الاخری، یہ 2 لغتیں ہو گئی، یعنی پہلی لغت واللغتین الاخرین میں سے ایک لغت ہو گئی، واللغۃ الاخری، اور دوسری لغت فی ابن وتالیہ، ابن اور اس کے بعد آنے والے دونوں اسموں میں، ان تکون بالالف، کہ اعراب آئے صرف الف کے ساتھ، مقصورہ بن کر کے اعراب آئے، رفعا و نصبا و جرا، تینوں حالتوں میں، رفعی اور نصبی اور جری تینوں حالتوں میں۔ نحو ھذا اباہ و اخاہ و حماہ، ھذا اباہ، ھذا مبتدا، اباہ خبر، اخاہ خبر، حماہ خبر۔ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، لیکن مرفوع ہے یہ اور الف مقصورہ کے ساتھ ہے اس کا اعراب۔ ورأیت اباہ اخاہ و حماہ، اباہ منصوب ہے، اخاہ منصوب ہے، حماہ منصوب ہے، اور منصوب کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ الف کے ساتھ جو آیا ہے یہ حقیقت میں اس میں مقصور ہے، حرکت مقصور کی ہے، کھڑا الف ہے یہ۔ رأیت اباہ اخاہ و حماہ، ومررت باباہ اخاہ و حماہ، یہاں بابیہ، با حرف جر اور اس کے بعد والا مجرور، لیکن یہ مجرور ہے تو مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ الف کے ساتھ ہے۔ یہ مثال دے دیا
اباہو اخاہو حماہو سے، کہ یہ تینوں حالت رفعی میں، حالت نصبی میں اور حالت جر میں الف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان تکون بالالف رفعا و نصبا و جرا، کہ الف ہی کے ساتھ ہو تینوں حالتوں میں۔ تو یہ تیسری لغت کیا بتایا؟ تیسری لغت یہ بتایا کہ ابن اخن حمن کے اندر، ان تینوں کے اندر الف مقصورہ کے ساتھ اعراب آئے گا، یعنی تینوں حالتوں میں اس کا اعراب واو الف یا کے ساتھ نہیں آئے گا اور زیر زبر پیش کے ساتھ آئے گا۔ زیر زبر پیش اس پہ نظر نہیں آئے گا، مقدر ہوگا، موسیٰ کی طرح اعراب آئے گا، اس میں مقصور کی طرح اعراب۔ وعلیہ قول الشاعر، اور اسی پر شاعر کا قول ہے۔ یہ جو پڑھا جاتا ہے کہ تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ ہی ہو، اس کی کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ عرب کی زبان ہے، عرب کے لوگ اگر بولتے ہیں، ان کا شعر موجود ہے تو یہ دلیل ہو جائے گی۔ دلیل میں یہ شعر ہے، ان اباہا و ابا اباہا، بے شک اس خاتون کے باپ اور اس کے باپ کے باپ، قد بلغا دونوں یقیناً پہنچ گئے ہیں، فی المجدی بزرگی میں، غایتاہا اس کی حد تک، غایتاہا اس کی حد تک، یعنی بزرگی کی جو غایت ہوتی ہے، جو انتہا ہوتی ہے، آخر درجے کی بزرگی، یعنی یہ امام المتقین ہو، جعلنا للمتقین اماما، اور متقیوں کا امام، متقیوں کی آخری حد، بزرگی کی آخری حد، یعنی گویا کہ امام ہو گئے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑی شرافت ہے اور سخاوت ہے۔ تو اس کے باپ بھی اور اس کے دادا بھی، ان اباہا و ابا ابا، اس کے باپ اور باپ کے باپ، باپ دادا دونوں جو ہے خاندان میں شریف ہیں، مجید ہیں، بزرگ ہیں۔ موجود یمجد مجدن و مجادتن کے معنی بزرگ ہونا۔ القرآن المجید، بزرگ قرآن، بڑا قرآن، بزرگ کے معنی بڑا، عظیم، عظیم قرآن۔ تو یہاں پر بھی جو ہے شعر کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے باپ دادا کیا ہیں؟ بہت نیک، شریف، سخی اور بزرگ ہیں۔ لیکن یہ جو شعر پیش کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ محل استشہاد کیا ہے؟ محل استشہاد اباہا اور ابا اباہا ہے۔ ان اباہا سے تو سمجھ میں زیادہ نہیں آئے گا، کیونکہ ان نصب دے رہا ہے تو ابا پہ نصب ہے، لیکن حقیقت میں وہ الف مقصور ہے، تو اس پر اعراب جو ہے الف پر ہے، زبر کا اعراب۔ وہ ابا اباہا، اور ابا میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ان نصب دے گا، لیکن ابا ابیہا ہونا چاہیے۔ تو ابی ابیہا عام قاعدے سے ہونا چاہیے، لیکن ابیہا کے بجائے اباہا کہا ہے، پتہ چلا کہ حالت جری میں اس کا اعراب الف کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو دو مثالیں، نصبی اور جری کی مثالیں اس میں آ گئیں، اور رفعی کی مثالیں اپنے سے نکالنا پڑے گا۔ دو حالتوں کی دلیل دے دیا ہے کہ نصب میں الف آیا ہے اور جر میں الف آیا ہے۔ فعلامۃ الرفع والنصب والجر حرکۃ مقدرۃ علی الالف کما تقدر فی المقصور۔ اب جو ہے نصر کی عبارت لا کر کے وضاحت کر رہے ہیں۔ تو رفع کی علامت اور نصب و جر کی علامت حرکت، ایک حرکت ہے مقدرۃ جو پوشیدہ ہے الف پر، حرکت ہے جو پوشیدہ ہے الف پر، الف مقصور پر، کما تقدر فی المقصور، جیسا کہ عام اس مقصور میں پوشیدہ رہا کرتی ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اب ان کے اندر تین لغتیں ہیں، ایک واو الف یا کے ساتھ جو عام طور پہ سب لوگ جانتے ہیں، انہی شرطوں کے ساتھ کہ اس میں مکبر ہو ابن ہو، مصغر نہ ہو، مبین نہ ہو، اور مضاف ہو، اور مضاف بھی یا متکلم کے علاوہ کی طرف ہو۔ تو پھر وہ جو شرطیں ہیں وہ الف یا کے ساتھ اعراب آنے کی، تو پہلی لغت اس میں کیا ہے؟ وہ الف یا کے ساتھ اعراب انہی تمام شرطوں کے ساتھ۔ اور دوسری لغت اس میں کیا ہے؟ دوسری لغت اس میں یہ ہے کہ واو الف یا کو حذف کر دیا جائے، اضافت آئے اسے یا متکلم کے علاوہ کی طرف، تو اس میں کیا ہے؟ واو الف یا حذف۔ ان اباہ ھذا ابوہ، اور مررت بابیہ، واو الف یا ہٹا دیا، اسی کا نام ہے نقص، کم کر دیا، اور پہلے میں آتا ہے تو اس کا نام ہے اتمام۔ دو لغتیں اس میں ہیں، ایک اتمام، دوسرے نقص، اور تیسرے قصر۔ تو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابن اخن حمل میں تین لغتیں ہیں، ایک اتمام،
دوسرے نقص، تیسرے قصر۔ اور ان تینوں کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تینوں کو یاد کرنے کا طریقہ کی مثال ذہن میں ہے۔ مثال رہے گی کہ ھذا ابوہ، تو یہ رہے کہ اس میں تینوں جائز، اباہ ابیہ، اور پھر دوسرے کی مثال یہ رہے ابوہ، تو یہ دماغ میں آ جائے گا کہ نقص بھی اس میں جائز ہے، تو اتمام ہوا، نقص ہوا۔ اور اس کے بعد پھر تیسرے کیا ہے؟ اور تیسرے یہ ہے کہ ابن اباہ یا ھذا اباہ، ھذا اباہ، کوئی ایک مثال رہے تو پتہ چلا کہ ھذا اباہ کیوں ہے، اس میں الف رہے گا، رفعی میں بھی، نصبی میں، جری میں۔ تو چھوٹا لفظ یاد کرنے کا اس کے کیا ہے؟ ابو، ابن، اخن، ہمن، ان تینوں میں اتمام، نقص اور قصر تینوں جائز ہیں۔ وَهَذِهِ اللُّغَةُ أَشْهَرُ مِنَ النَّقْصِ، اور یہ لغت زیادہ مشہور ہے نقص سے، یعنی تینوں حالتوں میں جس میں مقصور بن کر کے یہ آئے، یہ کیا ہے؟ یہ نقص سے ابہ، ابھی اور ابوہ، اس سے زیادہ مشہور ہے۔ گویا کہ اتمام زیادہ مشہور اور قصر اس سے کم مشہور، تو نقص ایک دم کم، تو ترتیب یہ ہوگی اتمام، قصر، نقص۔ اتمام میں حمزہ پہلے آتا ہے، اتمام، اور اس کے بعد قاف آتا ہے، اس کے بعد نون آتا ہے، تو جو بعد میں آتا ہے اس کا درجہ بعد میں ہے، جو پہلے آتا ہے اس کا درجہ پہلے ہے، اور جو بیچ میں آتا ہے اس کا درجہ بیچ میں ہے۔ فعلامۃ الرفع والنصب والجر، تو رفع، نصب، جر کی علامت حرکت مقدرۃ، ایک حرکت ہوگی جو مقدر ہوگی الف پر، کما تقدر فی المقصور، جیسا کہ مقدر ہوتی ہے، مقدر یعنی پوشیدہ ہوتی ہے، پھر اسم المقصور، مقصور موصوف ہے، وہ اسم ہے، صفت ہے، اس کا موصوف پوشیدہ ہے، پھر اسم المقصور۔ وهذه اللغة أشهر من النقص، اور قصر والی لغت، وهذه اللغة یعنی قصر والی لغت زیادہ مشہور ہے نقص سے۔ هذه اللغة مبتدا، أشهر من النقص خبر، تو مبتدا خبر میں مطابقت ہونی چاہیے۔ هذه اللغة مؤنث ہے، أشهر من النقص مذکر ہے، مطابقت کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تفضیل اگر من کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، اور وہی صیغہ رہتا ہے، بدلتا نہیں ہے۔ ہاتئی، آتانی، اللغتانی اگر ہوتا تب بھی اشہر ہی ہوتا، اشہرانی نہیں ہوگا، کیونکہ من ہے، اس میں تفضیل من کے ساتھ ہو تو پھر اس کا استعمال ایک ہی صیغہ ہو، پہلا صیغہ مذکر کا صیغہ۔ وحاصل ما ذکرہ، اور اس کا حاصل جو ذکر کیا ہے، ان فی اب و اخ و حم ثلاث لغات، کہ ابن، اخن اور حمن میں تین لغتیں ہیں۔ اشہر ان تکون بالواو والالف والیاء، ان میں مشہور ترین یہ ہے کہ ابن، اخن، حمن تینوں ہو واو، الف، یا کے ساتھ، یعنی اتمام کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر بیان کرنے کے بعد پھر سے خلاصہ بیان کر رہے ہیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، یعنی اتمام، پھر کیا ہے؟ قصر، پھر نقص۔ والثانیۃ ان تکون بالالف مطلقا، اور دوسری لغت یہ ہے کہ ابن، اخن، حمن میں الف کے ساتھ اعراب آئے مطلقاً، یعنی اعراب تقدیری ہو، ضمہ، فتحہ، کسرہ وہاں پہ آ رہا ہے لیکن الف پہ آ رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے۔ والثانیۃ ان تکون بالالف مطلقا، اور دوسرا اعراب یہ ہے کہ الف کے ساتھ ہو، مطلقاً کا مطلب تینوں حالتوں میں، کوئی قید نہیں ہے۔ والثالثۃ ان تحذف منها الاحرف الثلاثۃ وهذا نادر، اور تیسری لغت ہے نقص کی کہ حذف کر دیا جائے اس سے تینوں حرف، واو، الف، یا، وهذا نادر، اور یہ نادر ہے۔ ابن، اخن، حمن، جیسے یہ تین لفظ ہیں ایسے اس میں تین لغتیں ہیں۔ وَإِنَّ فِي حَنٍ لُغَتَيْنِ، اور حنن میں دو لغتیں ہیں، حنن میں دو لغتیں ہیں، اتمام یعنی ہنوہ، ہناہ، ہنیہ، اور نقص، دو لغتیں، تو اس میں دو حرف ہیں، ہا، نون، تو دو لغتیں ہیں۔ احداہما النقص وهو الاشہر، ان میں سے ایک نقص ہے اور یہ زیادہ مشہور ہے، النقص زیادہ مشہور ہے۔ وثانیتہما، احداہما مؤنث کہا تھا تو ثانیتہما، ثانیہما نہیں کہا، ثانیتہما، اور ان میں سے دوسرا اتمام ہے وهو قلیل، اور یہ بہت کم ہے۔
یہاں سبق بھی مکمل ہوا اور سبق کا ٹائم بھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.